اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد۔ اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ہم تو رجب کے مہینے سے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ پیارے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں عافیت سے رمضان تک پہنچا۔ تو الحمدللہ رجب کا مہینہ بھی بہت بہتر گزرا، شعبان کا مہینہ بھی الحمدللہ عافیتوں والا، برکتوں والا، اللہ کی نعمتوں والا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا، احسان فرما دیا، ہماری دعا قبول فرما دی۔ ہم دعا کرتے تھے رجب سے ہی کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان تک پہنچا دیا۔ اللہ کا شکر، اللہ کا کرم، ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ملا نا، خوش ہو جانا چاہیے۔ بہت بڑی کامیابی مل گئی، بہت بڑی خیر مل گئی، اور آخرت کی تیاری کا بہت بہترین سنہرا اور انوکھا موقع ہمیں مل گیا۔ ہم بہت خوش نصیب لوگ ہیں۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو گزشتہ سال رمضان میں تھے، گزشتہ سال تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ان کا آخری سال ہے۔ اچھا، جن کا بھی آخری سال ہوتا ہے نا، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ میرا آخری سال ہے۔ ابھی ہم بھی کہاں سوچ رہے ہیں، ہمیں بھی کیا پتا کہ یہ آخری سال ہے یا اللہ تعالیٰ زندگی میں کئی رمضان دیں گے۔ دعا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عافیت کے ساتھ، ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں لمبی زندگی عطا فرمائے، تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان ملے۔ یہ تو ہماری چاہت ہے، یہ تو ہماری تمنا ہے۔ روزے کی بڑی فضیلت ہے، تراویح کی بڑی فضیلت ہے، رمضان کا مہینہ ہی فضیلتوں والا ہے۔ تو دو بزرگوں کا انتقال ہوا، ان میں سے دونوں میں سے بڑے کون؟ دونوں بڑے اللہ والے۔ فرمایا ظاہری طور پر یہ دیکھا جائے گا کہ جن کو رمضان زیادہ ملے ہو وہ بڑے اللہ والے۔ کیوں؟ ان کو رمضان زیادہ ملے، روزے زیادہ، تراویح زیادہ، اور رمضان بڑا مبارک مہینہ، بڑا انوکھا مہینہ، بڑا قیمتی مہینہ، بڑی عظمتوں والا مہینہ۔ ارے ہم تو رجب سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ہم بہت خوش نصیب ہے، بہت خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور الحمدللہ عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان ملا۔ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم بیمار نہیں ہیں، ہم ہاسپٹل میں نہیں ہیں، ہم آئی سی یو روم میں نہیں ہیں، ہم جیل میں نہیں ہیں، ہم تکلیف میں نہیں ہیں، ہمیں ہارٹ اٹیک نہیں آیا ہے، ہمیں کوئی لقوہ نہیں لگا ہے، اور ہمیں کوئی بڑی بیماری نہیں ہے۔ ابھی تو جوانی بھی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، عافیت بھی ہے۔ اگر ہم دل پر لے لینا تو یہ رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، یہ رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ ذکر کر سکتے ہیں، یہ رمضان میں ہم تہجد، اشراق، چاش، اوابین پڑھ سکتے ہیں، یہ رمضان میں ہم سحری اور افطاری کے وقت میں دعائیں کر سکتے ہیں، یہ رمضان میں ہم لمبی لمبی تراویح پڑھ سکتے ہیں، یہ رمضان میں ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ یوں فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا نا، رمضان کا مہینہ، تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی،
تھی۔ ہمارے نبی بہت سخی تھے، بہت سخی تھے، پورا سال سخاوت کرتے رہتے تھے، اللہ کے نام پر دیتے رہتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے رہتے تھے، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، لاچاروں، مجبوروں، پریشان حالوں کی مدد کرتے رہتے تھے، اور اللہ کے نام پر آپ دیتے رہتے تھے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ جن کا دل بڑا ہے، جو اللہ کے نام پر دینا جانتے ہیں اور جو اللہ کے نام پر دیتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ارے آپ کے پاس کچھ تو ہے نا، اس میں سے آپ کچھ تو دے سکتے ہیں نا، آپ 25 پیسے تو دے سکتے ہیں نا، آپ 1 روپیہ تو دے سکتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ تو دل دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو طلب دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو نیت دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ارادوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اندر کے جذبات کو دیکھتا ہے۔ ہمارا کام ہے دینا، اپنی حیثیت کے مطابق دینا۔ ہزاروں پتی ہو وہ اس حیثیت سے دیں، لاکھوں پتی ہو تو وہ اپنی حیثیت سے دیں، کروڑوں پتی ہو تو وہ اپنی حیثیت سے دیں۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اللہ نے اتنا دے دیا ہے کہ وہ ان کی 7 نسلیں کھا سکتی ہے، اتنا ان کے پاس ہے، پھر بھی وہ دیتے نہیں، امید رکھتے ہیں ہمارے بچے ہمارے جانے کے بعد دیں گے۔ کیا ہم میں سے کسی کو یاد ہے کہ ہم نے اپنے پردادا کے لیے 10 روپئے ایصال ثواب کیا، اپنے نانا کے لیے 5 روپئے ایصال ثواب کیا، اپنی نانی کے لیے 2 روپئے ایصال ثواب کیا؟ تو کیا خیال ہے ہمارے بچے ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے؟ ہمارے پوتے ہمارے لیے کچھ دیں گے اللہ کے نام پر؟ ارے کوئی کچھ نہیں دیتا، بعد میں کوئی یاد نہیں کرتا۔ ابھی فلیٹ میں ہوتے، بعد میں بچے بنگلوں میں آ جاتے، ابھی بائک پر ہوتے، بعد میں بچے کاروں میں آ جاتے، بہاروں میں آ جاتے۔ یہ دنیا تو ہر سال بڑھتی جا رہی ہے، اس کی نعمتیں تو بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا تھا ہمارے پاس پر دادا کے زمانے میں، پھر دادا کے زمانے میں کیا تھا، پھر ابا کے زمانے میں، پھر ابھی دیکھو بڑھوتری ہو رہی ہے، پیسہ بڑھ رہا ہے، نعمتیں بڑھ رہی ہے، ساری چیزیں بڑھ رہی ہے۔ یہ واشنگ مشین تھا کیا پہلے؟ یہ جوش مشین تھا کیا پہلے؟ یہ اے سی تھا کیا پہلے؟ یہ بائکیں تھی، یہ کار تھی، یہ اس قسم کی آرائش اور راحت اور نعمت کی چیزیں تھی؟ یہ دنیا کی چیزوں تو بڑھ رہی ہے۔ اگر دنیا کا نظام آگے چلا تو ہمارے بچے اور ان کے بچے تو وہ تو مزے میں ہوں گے دنیا کی نعمتوں میں۔ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ کر کے جائے، ہم اپنی تیاری خود کر لے۔ یہ رمضان جو اللہ نے دیا ہے نا، یہ آخرت کی تیاری کی بہت بڑی سیزن ہے۔ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں تھوڑا سا اپنے نفس پر بوجھ ڈالنا ہے کہ میں اطمینان سے تراویح پڑھوں گا، میں اللہ کے راستے میں خوب خرچ کروں گا، اللہ کے نام پر دینا۔ رمضان کا مہینہ آتا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دے دیا ہے تو ہماری سخاوت بڑھ جائے، ہم اللہ کے نام پر دینا سیکھے۔ انفق یبن آدم ینفق علیک، اے ابن آدم تو لوگوں پر خرچ کر، اللہ کی طرف سے تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ اے ابن آدم تو لوگوں پر خرچ کر، اللہ کی طرف سے تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ ہم دیں گے نا تو اللہ ہم کو دے گا، اور اللہ دے گا تو زیادہ دے گا، اور اللہ کی مدد بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ دے گا نا تو بہاریں آ جائے گی، اللہ دے گا نا تو برکتیں آ جائے گی، اللہ دے گا نا تو پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ اس لیے بخیل آدمی اللہ کو ناپسند، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند۔ فرمایا بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا، بخیل کی اللہ سے دوستی نہیں، اللہ کے رسول سے دوستی نہیں، بخیل کی اللہ کے فرشتوں سے دوستی نہیں۔ اور سخی، سخاوت کرنے والا، اللہ کے نام پر دینے والا، اللہ کے نام پر خرچ کرنے والا، اس کو پتا ہے میں غریب نہیں ہوں گا، میرے پاس ختم نہیں ہوگا، میں دیتا چلا جاؤں گا، اللہ مجھے دیتا چلا جائے گا۔ جب اللہ دیتا چلا جائے گا تو کہاں سے میرے پاس ختم ہوگا؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، ایسا مجھے آج تک کوئی نہیں ملا۔ اللہ کے نام پر دینے سے انسان غریب ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں، اللہ کے نام پر دینے سے بڑھ جاتا ہے، صدقہ اور خیرات کرنے سے بڑھ جاتا ہے۔ جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔
اور پھر ہر سال اگر وہ حساب کرے گا تو اس کے پیسے میں بڑھوتری ہوگی، پیسہ زکات بڑھے گی۔ زکات کب بڑھے گی؟ جب پیسہ بڑھے گا۔ ارے گزشتہ سال اتنی زکات نکالی تو آئندہ سال پیسہ کم ہونا چاہیے۔ فرمایا نہ نہ نہ، آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کیا نا تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو گئی۔ اسی لیے کھلے دل سے زکات دینا، زکات کا پورا حساب کرنا، تھوڑا جھکتا تولنا، غریبوں کی مدد کرنا۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے، کتنے غریب بیچارے حالات میں ہوتے ہیں، تکلیفوں میں ہوتے ہیں، ان کے یہاں کچھ نہیں ہوتا، کسی کے یہاں تیل نہیں ہوتا، کسی کے یہاں شکر نہیں ہوتی، کسی کے یہاں کھجور تک نہیں ہوتی۔ ابھی ایک شخص بتا رہے تھے کہ مولانا ہم نے کئی دن تک افطاری ایسے کی کہ گھر میں کھجور نہیں تھی، اور رات کا کچھ سالن بن گیا، اسی کو روٹی کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیا۔ آج اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں الحمدللہ شاندار افطاری، شاندار سحری، رات کا کھانا اچھا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہماری زندگی کروڑوں سے بہتر ہے، ہم بہت خوشحال ہے۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، بہت سے لوگ ہیں نا وہ پریشان ہیں، وہ حالات میں ہیں، وہ تکلیفوں میں ہیں۔ الحمدللہ ہم نعمتوں میں ہیں، ہم بہاروں میں ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے شوہر باہر ہے اور فیملی یہاں ہے، فورن میں ہے، پیسہ بھی بہت ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا کریں گے ان پیسوں کا جبکہ ان کے گھر والے ہی فورن میں ہے۔ کتنے لوگ سعودی میں ہیں بیچارے، کام کر رہے ہیں 10 سال سے، 20 سال سے۔ کتنے لوگ تو یو کے میں، یو ایس میں، اور ان کی فیملی یہاں ہے، بچے یہاں ہیں، وہ وہاں سے پیسے بھیج دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، ہم فیملی کے ساتھ ہیں، ہم آپس میں اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے کہ جن کے گھر میں سے کوئی نہ کوئی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، وہ صبر کریں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ وہ اپنی آخرت کی تیاری کو اور بڑھا دیں، اور یاد رکھیں ان کے ساتھی چلے گئے تو اب ہم بھی چلے جائیں گے۔ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے ہر ایک کو جانا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے آپ کے گھر والے گئے، آپ کے بچے گئے، پہلے ان کے ابا بھی گئے، دادا بھی گئے، پردادا بھی گئے، اور سب جا ہی رہے۔ سارے صحابہ بھی چلے گئے، تابعین بھی چلے گئے، تبع تابعین بھی چلے گئے، ہمارے نبی نے بھی دنیا سے پردہ فرما لیا، تقریباً سارے انبیاء بھی چلے گئے۔ یہ دنیا تو ہے ہی جانے کی جگہ، جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اس وقت کو ہم سیریس لیں، اس مہینے کو، اس مہینے کی ایک ایک منٹ کو ہم وصول کریں، اس کے ایک ایک سیکنڈ کو اور اس کے ایک ایک لمحے کو ہم وصول کریں، اچھی عبادت کریں اللہ کی۔ رمضان کا مہینہ آتا تھا، ہمارے نبی کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ ہماری بھی سخاوت بڑھ جائے، لوگوں کو دینا شروع کریں، اپنے گھر میں جو کام والیاں کام کرتی ہیں ان کو دیں، اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان کو دیں، جو غریب لوگ ملے ان کو دیں، دل بڑا رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا، اللہ خوش ہوگا کہ یہ میرا بندہ، یہ میری بندی میرے نبی کی نقل اتار رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، اور یہ جو بندہ ہے، یہ جو بندی ہے، ان کو سنتوں سے بڑا پیار ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو اب انہوں نے بھی سخاوت بڑھا دی، یہ ہمارے نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ نیت کرو انشاءاللہ اللہ کے نام پر دیں گے، انشاءاللہ دل کھول کر کے دیں گے، انشاءاللہ بڑے دل سے دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سخی بناوے، سخی اللہ کے قریب، اللہ کے نبی کے قریب، اللہ کے فرشتوں کے قریب، جنت کے قریب۔ فضول خرچی نہ کریں، پیسوں کا غلط استعمال نہ کریں، سخاوت کرنی ہے، صحیح جگہ استعمال کرنا ہے، غلط جگہ استعمال نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنی۔ رمضان کا مہینہ آتا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ رمضان کا مہینہ آتا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بڑھ جاتی تھی۔ حالانکہ ہمارے نبی پورا سال اللہ کی عبادت کرتے تھے، بہت عبادت کرتے تھے، زیادہ عبادت کرتے تھے۔ کبھی کبھار تو رات کی نمازوں میں ایک رکعت میں 6 پارے پڑھتے تھے۔ آج دیکھو 20 رکعت ہم تراویح پڑھ رہے، تھک جا رہے، ہم کمزور لوگ ہیں، مستورات علم ترہ میں تھک جا رہی۔ کچھ لوگ 1.25 پارے پڑھ رہے، کچھ 2 پڑھ رہے، کچھ 3 پڑھ رہے، کچھ لوگ 5 پارے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ بھی
کبھی کبھار ایک ایک رکعت میں 6 پارے پڑھتے تھے. حتی یتورمت قدما، یہاں تک کہ آپ کے قدمین مبارک پر ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. حالانکہ آپ تو بخشے بخشا ہے، آپ کے تو اگلے گناہ بھی معاف ہے، پچھلے گناہ بھی معاف ہے. آپ اللہ کو دیکھ کر آئے تھے، معراج میں اللہ کا دیدار کیا تھا. اللہ اکبر. وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت یقینی چیز ہے. یہ ہمیں رمضان ملا ہے، پتہ نہیں کون سا رمضان ایسا ہوگا کہ ہم قبر میں ہوں گے، قبر میں ہمیں پتہ چلے گا کہ رمضان کا مبارک مہینہ آیا. وہاں بھی اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہوگا. اس وقت تڑپ ہوگی، اس وقت افسوس ہوگا، کاش میں زندہ ہوتا، میں زندی ہوتی تو میں اللہ کو یاد کر لیتا، میں اللہ کی عبادت کر لیتا. ہمیں عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی اس رمضان میں. کیا کریں؟ فرمایا کہ 5 وقت کی جو نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ کا شکر ہے رمضان میں اللہ توفیق دے دیتے ہیں، اس کو کوالٹی والی پڑھے. ہم لوگ رمضان میں عبادت میں کوانٹٹی بڑھا دیتے ہیں، زیادہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن کوالٹی آگے پیچھے کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتے ہیں. ابھی تراویح پڑھنی ہو تو عشاء کی نماز فرض ہے، تراویح سنت ہے. اب عشاء کی نماز کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن اس کو بغیر دھیان کے پڑھ لیا. تراویح پڑھنی ہے، ارے وہ تو زندگی رہی تو پڑھیں گے، پہلے عشاء تو کوالٹی والی پڑھو. مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز دھیان والی. ابھی تو شیاطین کو بھی قید کر لیا گیا ہے. رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم قیام کرتے وہ اللہ دیکھتے ہیں، ہم رکوع کرتے وہ اللہ دیکھتے ہیں، ہم سجدہ کرتے وہ اللہ دیکھتے ہیں. ہمارا قیام بھی اچھا ہو، ہمارا رکوع بھی اچھا ہو، ہمارا سجدہ بھی اچھا ہو. تھوڑا رکوع میں 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیجئے، سجدے میں 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیجئے. تھوڑا اپنا مصلی پر وقت بڑھا دیجئے. اللہ کے ساتھ کس کا تعلق کتنا مضبوط ہے یہ دیکھنا ہو تو دیکھ لو، اس کا مصلی پر کتنا وقت گزر رہا ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ روزوں کا مہینہ ہے. ہاں روزہ رکھیں، اچھا روزہ رکھیں، کوالٹی والا روزہ رکھیں. یہ عبادت ہے روزہ بہت بڑی. روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لیتے ہیں. فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کے بدلے اللہ خود مل جاتا ہے. روزہ بہت بڑی عبادت ہے. اگر کسی نے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا اور پھر وہ پوری زندگی بھر بھی روزے رکھتے رہے تو اس روزے کا بدل نہیں ہو سکتا، وہ اس کی جگہ نہیں لے سکتا. فرمایا کہ روزہ رکھیں، اچھا روزہ رکھیں. ہاتھ کا روزہ، پیر کا روزہ، زبان کا روزہ، دل دماغ کا روزہ. موبائل کا غلط استعمال نہ کریں، آنکھوں سے غلط نہ دیکھیں، کان سے غلط نہ سنیں، زبان سے غلط نہ بولیں. یہ اللہ کی عبادت ہے روزہ. کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ ارے کچھ نہیں ہوگا. روزے میں اللہ کی مدد ہوتی ہے. 8-8 سال کے بچے پورے مہینوں کے روزے رکھ لیتے ہیں. ہم لوگ بھی بیان کرتے ہیں نا تو 2 3 دفعہ پانی پیتے ہیں چالو بیان میں، اور رمضان میں کبھی روزے میں 3 بیان ہو جاتے اور پانی کی پیاس نہیں لگتی. اس وقت احساس ہوتا ہے کہ بالکل روزے میں اللہ کی مدد ہے. یہ تو شیطان ڈراتا ہے کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے. ارے جب 17-18 گھنٹے کے روزے تھے جب کچھ نہیں ہوا، جب مئی کے روزے تھے اس وقت کچھ نہیں ہوا. ابھی تو فروری ہے، ٹھنڈک کے روزے ہیں، چھوٹے روزے ہیں، کچھ ڈرنے کی ضرورت نہیں. جو ابھی روزے میں بھوکا پیاسا رہنا ہے، فرمایا کہ یہاں کی بھوک اور پیاس برداشت کرو، اللہ جہنم کی بھوک پیاس سے اللہ بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے. رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کرو، اپنے نفس پر بوجھ ڈالو کہ یہ رمضان میں مجھے 5 وقت کی نماز کوالٹی والی پڑھنی ہے، تہجد اشراق 4 اوابین پڑھنی ہے. رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ تو شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے. قرآن کریم اترا ہے رمضان میں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. آسمانی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہے وہ سب رمضان میں نازل ہوئی ہے. رمضان کے مہینے کو قرآن کے ساتھ خاص مناسبت ہے. جب بھی وقت ملے ہم قرآن پڑھیں، اللہ کا قرآن پڑھیں. کتنا پڑھیں؟ بہت سے لوگ ہیں جو 1 سے بھی زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو روزانہ 1 قرآن پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں وہ 20 پارے پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ 10 پارے پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ 1 منزل پڑھتے ہیں. ہم کم سے کم روزانہ 6 پارے تو پڑھ لیں.
6 پارے 2-2.5 گھنٹے، 24 گھنٹے میں سے 2-2.5 گھنٹے قرآن کو، 2-2.5 گھنٹے اللہ کے قرآن کو، اللہ کے لیے۔ اللہ دیکھ کے خوش ہوں گے کہ میرا بندہ میری بندی اب میری کتاب کو لے کر بیٹھ گئے، میرا قرآن کو لے کر بیٹھ گئے۔ آج تو موقع ہے، سارے قبرستان والے پڑھنے کے لیے تیار ہے، لیکن اب اللہ تیار نہیں ہے۔ یہ موقع میرے اور آپ کے پاس سے بھی نکل جائے گا، یہ موقع میرے اور آپ کے پاس سے بھی نکل جائے گا۔ یہ دنیا رکتی نہیں، سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں، اور رک گئی تو وہ جہاں۔ ایک سانس کا فاصلہ ہے، پتہ نہیں کب رک جائے، کب اللہ سے ملاقات ہو جائے، کب ہم اس دنیا سے چلے جائے۔ کیا ہوگا روزانہ 5 پارے پڑھیں گے تو 6 دن میں ایک قرآن ہو جائے گا۔ رمضان کا مہینہ، قرآن، جب قرآن ختم ہوگا تو ختم قرآن پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، ہاتھ پھیلا لیں، دعائیں مانگ لیں، دعاؤں کا اہتمام کر لیں۔ اگر 6 دن میں ایک قرآن ہوگا تو رمضان میں 5 قرآن ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جلدی جلدی پڑھیں گے، بغیر مخرج کے پڑھیں گے، بغیر صفات کے پڑھیں گے، اللہ ناراض ہو جاوے ایسا پڑھیں گے، اللہ کی طرف سے لعنت ہو ایسا پڑھیں گے، نہ نہ نہ۔ پھر آپ 5 کے 4 کر دیجئے، 4 کے 3 پارے کر دیجئے، لیکن آپ اچھا پڑھیے، اللہ کو پسند آوے ایسا پڑھیے، اللہ خوش ہو۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ جلدی پڑھنا ہو تو بھی گناہ کے ساتھ، مخرج کے ساتھ۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اچھی طرح ہم اللہ کو سنا رہے ہیں، ہمیں کس کو بتانا ہے کہ ہم نے کتنے قرآن پڑھے؟ ہم جانے، ہمارا اللہ جانے۔ یہ تو ہماری آخرت کی تیاری کے لیے ہے، اس لیے اچھا پڑھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں عبادت بڑھ جاتی تھی، لیکن کوالٹی میں کمی نہیں آتی تھی۔ ہمارے یہاں عبادت بڑھاتے ہیں تو کوالٹی میں کمی لے آتے ہیں۔ ہمیں کس کو بتانا کتنے دن میں کتنے قرآن پڑھے؟ تھوڑا کم پڑھو لیکن اچھا پڑھ لو۔ لیکن رمضان کا مہینہ ہے، کوانٹٹی بھی ہو، کوالٹی بھی ہو۔ جو تراویح پڑھانے والے ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں وہ اچھی طرح پڑھائیں، وہ اچھی طرح پڑھائیں۔ سب لوگوں کی رعایت کرتے، اللہ کی کون رعایت کرے گا؟ قرآن تو جیسا اترا ہے ویسا پڑھنا ہے۔ اگر وہ منع کرے تو دوسری جگہ پڑھاؤ، اگر سب منع کر دے تو گھر میں پڑھا لو، لیکن بغیر مخرج کے، بغیر صفات کے لوگوں کو راضی کرنا، اللہ کو ناراض کرنا، ایسا قرآن پڑھنا کہ اللہ ناراض ہو جائے، اس طرح نہ پڑھائیں، اچھی طرح پڑھائیں۔ اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنا قرآن بھی پڑھیں۔ ہمارے یہاں ایک حافظ صاحب ہے، کچھ رمضان پہلے ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ مولانا میں تراویح پڑھاتا ہوں، اس کا یاد بھی کرتا ہوں، تراویح بھی پڑھاتا ہوں، اور اس کے علاوہ رمضان میں نے 17 قرآن پڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ رمضان میں ہمیں اچھا روزہ رکھنا ہے، ہمیں اچھی تراویح پڑھنی ہے۔ تراویح بوجھ نہیں ہے، یہ نماز بوجھ نہیں ہے، لیکن زندگی کے سارے بوجھوں کو ہلکا کر دیتی ہے۔ مولانا وہ ذرا مشقت ہوتی ہے، ہاں 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 مشقت تو ہوگی نا، نیک کام میں تکلیف تو ہوگی نا، لیکن مشقت تو ختم ہو جائے گی، ثواب باقی رہ جائے گا۔ ابھی ہم نے تراویح پڑھی تو ہلکا سا وقت گیا، نفس پہ بوجھ پڑا، لیکن وقت چلا گیا، ثواب باقی رہ گیا، ہم تو بھول بھی گئے۔ تو نیکی کے کام میں مشقت تو ہے، لیکن مشقت ختم ہو جائے گی، ثواب باقی رہ جائے گا۔ اور گناہ کے کام میں لذت تو ہے، لیکن لذت ختم ہو جائے گی، وبال باقی رہ جائے گا۔ اس لیے فرمایا گناہ نہ کرو، چھوٹے بڑے گناہ سے بچو، چھوٹے بڑے گناہ سے بچو۔ یہ رمضان میں غیبت نہ ہو، جو موجود نہیں اس کی بات نہیں، کیوں کسی کی بات کرنی، کیوں کسی کی غیبت کرنی، کیوں اپنی نیکیاں سامنے والے کو دینی۔ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، نیت کرو اللہ کی عبادت کریں گے۔ ایک نوجوان شخص سے ملاقات ہوئی مغرب کی نماز کے بعد، مشکل سے 18 سال عمر ہوگی۔ مجھے کہتا ہے مولانا میرے لیے دعا کرنا، میں نے نیت کی ہے کہ یہ رمضان میں خلاصہ یہ ہے کہ میں 10 قرآن پڑھوں گا، روزانہ 10 پارے، اور اس رمضان میں 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! ابھی تو رمضان شروع ہوا ہے اور ارادے بلند ہیں، عزائم بلند ہیں، نیت پہ فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کی مدد ہو جاتی ہے۔ ہم بھی کچھ نیت کریں، کم سے کم آخری درجے میں نماز کوالٹی والی، قرآن کریم کی تلاوت، اور 1500 درود شریف تو ہم پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، 1500 مرتبہ درود شریف تو ہم پڑھ لیں۔
اور رمضان کا وظیفہ جو ہمیں بتایا گیا، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ سے معافی مانگو. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ. جنت کا سوال کرو، جہنم سے پناہ طلب کرو. اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اب اگر ہم پڑھ لیں لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ، یعنی اللہ ہمیں اور پوری امت کو معاف کر دے، نون کے ساتھ. نسألک الجنہ، اللہ میں پوری امت کی طرف سے آپ کے لیے جنت کا سوال کرتا ہوں، ہم سب کو جنت عطا فرما. ونعوذ بک من النار، اللہ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما. تو یہ رمضان کا وظیفہ ہے. ہمیں اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ 4 چیزوں کا اہتمام کیا جائے. تو کوشش کرے 100-200 مرتبہ ہو جائے، ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ ہو جائے. لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اس رمضان میں اللہ کی عبادت بھی کریں گے، زیادہ کریں گے اور کوالٹی والی کریں گے. رمضان کا مہینہ آتا، ہمارے نبی کی سخاوت بڑھ جاتی، ہمارے نبی کی عبادت بڑھ جاتی. اور رمضان کا مہینہ آتا تو ہمارے نبی کا دعا کرنا، اللہ سے مانگنا اور اللہ کے سامنے رونا دھونا بڑھ جاتا. مناجات، اللہ کے سامنے رونا، ہماری بھی دعا بڑھ جائے. دعا تو کرتے ہی رہے. 5 وقت کی نماز پڑھی، ہاتھ اٹھا دے. مولانا مانگتے نہیں آتا، ارے ہاتھ اٹھانا آتا ہے نا، ہاتھ اٹھاؤ، فقیرانہ شکل بناؤ، رونے کی شکل بناؤ. اللہ سے اللہ کی محبت تو مانگو نا، اللہ مل گیا تو سب مل جائے گا. کیا ضرورت ہے، سب اللہ سے مانگ لو، دل کھول کر مانگ لو. ایک ہی دعا بار بار مانگے، ارے مانگتے رہو، اللہ خوش ہوتا ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے. ہمارا کام ہے مانگنا، قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے. سحری کے وقت میں تہجد پڑھ کے مانگ لو، افطاری کے وقت میں مانگ لو. 10 منٹ بیٹھ جاؤ، 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کر دو. رمضان کا مہینہ گرم گرم کھانے کا نہیں، گرم گرم آنسو کے بہانے کا مہینہ ہے. رمضان میں ہماری بار بار دعا ہو، چلتے پھرتے اللہ سے باتیں ہو. آئی لو یو اللہ، آئی مس یو اللہ. ہم اپنے اللہ سے محبت کریں. حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ، خلاصہ یہ ہے، رمضان کے مہینہ آتا 29 شعبان، رمضان کے مہینے سے پہلے سب سے ملاقات کر لیتے اور کہتے کہ انشاءاللہ اب رمضان کے بعد ہماری ملاقات ہوگی، یعنی عید کے دن، عید کے دوسرے دن اب ہماری ملاقات ہوگی. خلاصہ یہ ہے کہ پورا سال آپ کے ساتھ باتیں کی ہے، اب رمضان اللہ سے بات چیت کرنے کا مہینہ، اب رمضان یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، اب اللہ سے بات چیت ہوگی، اب کسی سے نہیں. بعد میں ملاقات ہوگی رمضان کے بعد. اور فرمایا کہ جو بھی خط آئے نا، ابھی وائس میسج آتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسج آتے ہیں، اس زمانے میں خط آتے تھے. فرمایا جو بھی خط آئے اس کو ایک طرف رکھ لیے جائے، رمضان کے بعد چیک کریں گے. ابھی رمضان میں تو اللہ کا خط پڑھیں گے، اللہ کا قرآن پڑھیں گے. رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ، اللہ سے بات چیت کرنے کا مہینہ، خوب جم کے اللہ کی عبادت کی جائے. کتنے لوگ ہیں وہ پورا مہینے اعتکاف میں بیٹھ گئے، پورا مہینہ. ایک چچا سے میری ملاقات ہوئی تھی کچھ سال پہلے، تو کہا کہ مولانا 28 سال سے پورا مہینہ اعتکاف کرتا ہوں. ابھی بھی کتنے نوجوان پورے مہینے کے لیے اعتکاف میں بیٹھ گئے. کیا ایک مہینہ ہم تھوڑا وقت نہیں نکال سکتے اللہ کے لیے؟ آؤ نیت کرو. یہ بیانات اسی لیے کہ ایک جذبات بنے، ایک ہمت آوے، ایک طاقت آوے، ہم اندر سے کچھ فیصلے کریں کہ ہم اللہ کی عبادت بھی کریں گے لیکن کوالٹی والی کریں گے. ہم رمضان میں اپنی سخاوت کو بڑھائیں گے، ہم رمضان میں دعا بڑھائیں گے، اللہ سے مانگنا بڑھائیں گے. افطاری سے پہلے 10 منٹ پہلے ہم بیٹھ جائیں گے دعا میں. سحری کے وقت میں ہم دعا کریں گے، 5 وقت کی نماز کے بعد دعا کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد دعا کریں گے. اپنے اوپر بہت بوجھ نہیں لینا ہے، محبتوں سے عبادت کرنی ہے. جس سے محبت ہو اس کو وہ دل دیتا ہے، اس کو وہ یاد کرتا ہے. ہمیں اللہ سے محبت ہو. یہ رمضان ایسا گزرے کہ پوری زندگی رمضان جیسی گزرے. نیت صرف رمضان کی نہیں کرنی کہ میں تہجد صرف رمضان میں پڑھوں گا، میں تہجد صرف رمضان میں پڑھوں گی. نا 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 نا، اب تو تہجد موت تک، قرآن موت تک، نمازیں موت تک. جس کی زندگی ہوگی رمضان جیسی، اس کی موت آئے گی عید کے جیسی. ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین.
پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کا فضل ہے۔ اللہ آپ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اللہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اللہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ نے عافیتوں کے ساتھ، صحت کے ساتھ، جوانی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ ماہ مبارک عطا فرما دیا، اللہ ہم کیسے آپ کا شکریہ ادا کریں؟ اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد۔ پیارے اللہ، کتنے لوگ ہیں جو گزشتہ سال تھے، اس سال نہیں ہیں، اللہ ہم تو ہے، آپ کا شکر ہے، آپ نے مبارک مہینہ عطا فرما دیا۔ ہم رجب سے دعا کرتے تھے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، اللہ جی آپ نے ہمیں رمضان تک پہنچا دیا، آپ کا شکر ہے۔ اللہ ہمیں رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رمضان میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی، خوب سخاوت کرنے کی، خوب دعا میں رونا دھونا، اللہ یہ سب خوب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم نے جو تراویح پڑھی اس کو قبول فرما، اچھی کوالٹی والی، اطمینان والی تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز کوالٹی والی پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تہجد، اشراق، چاش، اوابین کی توفیق عطا فرما، سحری اور افطاری کے وقت میں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ خوب قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اب بستر پر، صوفے پر، کرسی پر زیادہ نہ بیٹھتے ہوئے جب بھی فری ہو تو مصلے پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں سمجھا دیجئے، بات چیت کرنے کے لیے تو بہت وقت آئے گا، ادھر ادھر کی بات تو ابھی اس کا وقت نہیں ہے، ابھی تو اللہ سے بات چیت کرنے کا وقت ہے، ابھی تو قرآن پڑھنے کا وقت ہے، ابھی تو ذکر کرنے کا وقت ہے، ابھی تو اللہ سے محبت کرنے کا وقت ہے، ابھی تو جوانی اللہ پر فدا کرنے کا وقت ہے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت دے دیجئے، اللہ پوری زندگی ہماری رمضان جیسی گزرے، رمضان میں آپ نے اپنے عاشقوں کو جو ظاہری باطنی نعمتیں عطا فرمائی ہو ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ عطا فرمائی ہو اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ رمضان میں آپ کے عاشقوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہو اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، دنیا آخرت دونوں بہتر بنا۔ اللہ بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ اللہ بہت سے لوگ اللہ دور دراز سے سن رہے ہیں، اس عاجز کی آواز ان کے گھروں تک جا رہی ہے، اللہ ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ